ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 153 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ ناظرین گزشتہ قسطوں میں ہم مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت اور اسلامی سیاست کی تفصیلات پیش کرتے رہے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مثالی سیاستدان ہونے کا ثبوت پیش کیا تھا اور حق و انصاف پر مبنی سیاست کے کس قدر گراں قدر قابل تقلید نقوش چھوڑے جو رہتی دنیا تک سیاستدانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ آج کی قسط میں بھی جاری ہے۔ ناظرین گرامی کے گزشتہ قسطوں میں پیش کی جانے والے سارے واقعات کو سامنے رکھیے تو ماننا پڑتا ہے کہ تصادم سے بچ کر حلیفانہ تعلقات پیدا کرنا حکومت مدینہ کی سرگرمیوں کا اہم ترین شعبہ تھا، اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا نے بہت ساری مہمات اسی شعبہ کار کے لیے اٹھائیں اور متعدد سفر کیے۔ یہ سرگرمیاں اسلامی ریاست کے امن پسندانہ نقطہ نظر کا بڑا بین ثبوت ہیں۔ پھر اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی و نظریاتی ریاست کے تقاضے سامنے ہونے کے باوجود پالیسی میں یہاں تک وسعت رکھی کہ اسلام نہ لانے والے قبائل کی طرف سے محض سیاسی حلیفی کو بھی قبول کر لیا اور متعدد صورتوں میں غیر مسلم سرداروں اور حاکموں کو اپنی طرف سے مامور یا بحال فرمایا۔ مدعا یہی تھا کہ تصادم کے مواقع کم سے کم رہ جائیں۔ بات کا یہ فیصلہ تو بہت سارے تلخ تجربات کی روشنی میں کیا گیا کہ کم سے کم جو سرزمین اسلام کے گھر کی حیثیت رکھتی ہے اس کے ماحول کو پاک اور پرامن رکھنے کے لیے اسے مخالف عناصر سے خالی کرا لیا جائے، ورنہ ان کی غدارانہ حرکات سارے کام کا ستیہ ناش کر دیں گی۔ ناظرین اوپر کے روابط کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ جہاں کہیں اسلام پہنچتا وہاں سے مدینے کو سیاسی اطاعت از خود حاصل ہو جاتی، اور اسی طرح جہاں کہیں سیاسی حلیفی کا تعلق قائم ہو گیا وہاں بھی کچھ ہی مدت میں اسلام کا پرچم رہلانے لگا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ قبائل کا جب مدینے سے میل جول جو بڑھتا ہوگا تو وہ اسلامی نظریے حیات کے اعجازات کو سر آنکھوں سے دیکھ کر متاثر ہوتے ہوں گے، نیز ان کے اندر مسلمانوں کو دعوتی کام کرنے کے لیے پرامن فضا حاصل ہوتی گئی۔ دین و سیاست کی یہی وحدت تھی جس نے 10-12 لاکھ مربع میل علاقے کو چند برس میں اسلام کے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی مہم کی تاریخ میں معاہدہ حدیبیہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے نتیجے میں حالات کے دھارے نے ایک اہم ترین موڑ موڑا اور حق کی ایک ہی جست لگا کر اپنی توسیع کے عوامی دور میں داخل ہو گئی۔ محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کی انتہائی معراج کمال اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ درجہ اول کی معاندانہ اور برسر جنگ طاقت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آسانی سے مصالحت پر تیار کر لیا اور اس کے ہاتھ کئی برس کے لیے باندھ دیے۔ اس عنوان کے مزید مواد کے لیے آپ سیرت ابن ہشام کی جلد نمبر 3 صفحہ 355 سے 375 تک کا مطالعہ کریں گے، یا اصح السیر جو صفحہ نمبر 210 سے 227 آتی ہے، یا پھر سیرت النبی جو مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جلد اول کی صفحہ 411 سے 424 تک، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کے نام سے جو کتاب ہے ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی صاحب کی، اور بھی بہت ساری کتابیں، تفسیر ابن کثیر، وہاں سب جگہ آپ کو ملے گا ان کا تذکرہ کہ کس طرح سے جو ہے صلح حدیبیہ نے کیا موڑ اپنایا تھا سیاست میں۔ ناظرین غداری و بغاوت کے جرم میں جلاوطن شدہ یہود نے جب خیبر، تیمہ اور وادی القرا میں جماوڑا جمایا تو مدینہ بیکدم 2 محاذوں کے درمیان گھر گیا۔ قریش اور یہود کے اتحاد نے لشکر جمع کر کے مدینے کے سامنے کھڑا کیے تھے۔ جنگ احزاب سے بخیریت عہدہ ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیچیدہ مسئلہ آ گیا کہ کیسے اس دوہرے محاذ کو توڑا جائے۔
موجودہ حالت میں مکے کی طرف اقدام کرے تو خیبر کے یہودی اور بنو غطفان مدینے پر چڑھائی کر سکتے تھے، اور اگر خیبر کی طرف متوجہ ہوں تو قریش دھاوا بول سکتے تھے۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دوررس کا کتنا صحیح اندازہ تھا کہ ان دونوں میں سے خیبر کا محاذ ایسا محاذ تھا جسے ایک حلے میں توڑا جا سکتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں میں سے قریش مکہ ہی کو بآسانی صلح پر آمادہ کیا جا سکتا تھا۔ در حقیقت قریش کی قوت اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی، اور اگرچہ وہ ظاہراً برابر شورا شوری دکھا رہے تھے، لیکن اب تاب مقاومت اور قوت حملہ کچھ زیادہ تھی نہیں ان کے پاس۔ پھر مکہ اور اس کے آس پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی عناصر موجود تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقدامات نے مضبوط تر کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط کے دنوں میں مکے کو غلہ اور نقدی سے مدد دے کر وہاں کے غربا اور عوام کی دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ چنانچہ ابو سفیان نے کہا بھی تھا کہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لوگوں کو ان طریقوں سے ورغلانا چاہتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اقدام یہ بھی فرمایا کہ مکہ کے سردار اعلیٰ ابو سفیان کی صاحبزادی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اس دیواجی رشتہ جوڑا۔ یہ شادی بڑا اہم سیاسی نتیجہ رکھتی تھی۔ بہرحال اب کسی طریقے سے ایک نئے اقدام کی ضرورت تھی جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر کاوش کرتے رہے۔ ادھر ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو مکے سے بچھڑے ہوئے 6 برس ہونے کو آئے تھے۔ معاملہ محض حب وطن ہی کا نہ تھا، بلکہ کعبہ دعوت ابراہیمی کا مرکز تھا، اور اسی دعوت ابراہیمی کی تجدید اب مسلم جماعت نے کی تھی۔ اس جماعت کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اپنے اعتقادی مرکز سے منقطع رکھ سکے۔ قریش اب تک راستہ نہیں دے رہے تھے، اور بظاہر کشمکش کا آخری فیصلہ ہونے کے لیے لمبی مدت درکار تھی، اور اس پہلو سے جذبات آہستہ آہستہ مضطرب ہو رہے تھے۔ ضرورت تھی کہ اسلام کی طرف سے حرم پر اپنے حق کا اظہار ہو۔ اس اثنا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رؤیا صادقہ، جو نبی کے خواب ہوتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں، اس میں حج کرنے کا اشارہ ہوا۔ بس وہ اشارہ پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل بصیرت نے بہترین لائے عمل بہترین وقت میں اختیار کیا، اور اسے بہترین شکل میں جامع عمل پہنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جماعت کو ساتھ لے کر حج کے حرام مہینوں میں عمرہ کرنے کا ارادہ کیا۔ 1400 افراد جو اپنی خوشی سے تیار ہوئے، صرف ان کو ساتھ لیا۔ نمیلہ ابن عبداللہ لیثی کو مدینے میں نیابت سونپ کر مسلمانوں کی کافی تعداد بغرض حفاظت وہیں رہنے دی۔ قربانی کے 70 اونٹ ساتھ لیے، جنگی ہتھیار نہیں لگائے گئے، روانگی بڑی خاموشی سے ہوئی، اور مقام ذوالحلیفہ میں پہنچ کر قربانیوں کو نشان زد کیا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ سفر ایک طرف مذہبی تھا، اور دوسری طرف اس میں بڑا زبردست سیاسی پہلو بے اسقط شامل تھا۔ دین و سیاست کا امتزاج تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کارنامے حیات میں ملتا ہے، پھر حج کے سفر میں دنیوی کاروبار یا سیاسی اقدامات کا شامل کرنا شرعاً بالکل روا ہے۔ سو یہ سفر قریش کے لیے ایک بھاری چیلنج بن گیا۔ اگر وہ ان زائرین حرم کی مزاحمت نہ کریں تو گویا مکہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے کھل گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء کے حرم میں آنے سے بہت ہی گہرے اثرات شہر والوں پر پڑ سکتے تھے، کیونکہ اسلامی انقلاب کی ان داعیوں کی آمد سے پچھلی تاریخ دعوت کے ان سارے نقوش میں جان پڑ جاتی جو ذرے ذرے پر ثبت تھے۔ پھر عوام میں یہ چرچا بھی پھیل جاتا کہ بس اب قریش ٹائیں ٹائیں فش ہو گئے۔ چنانچہ سہیل بن عمرو گفتگو یہ مصالحت میں مکے کا نمائندہ بن کر انہوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ اگر ہم آپ لوگوں کو حرم کعبہ میں داخل ہونے دیں تو سارا عرب یہ کہے گا کہ ہم نے آپ کی قوت سے ڈر کر راستہ کھول دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں صورت حالات کا علم ہو گیا تھا۔ ایک خزاعی خبر رساں بشیر بن سفیان نے مقام عصفان پر آ کر اطلاع دی کہ قریش مزاحمت کی تیاری میں ہیں، اور ان کا فیصلہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے خالد سواروں کا دستہ لے کر مقام قراء الغمیم تک پہنچ چکے تھے، یعنی آ چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، یہ قریش کی بدبختی ہے
جنگوں نے ان کا کچومر نکال دیا ہے، ان کا کیا حرج ہے کہ وہ بیچ میں سے ہٹ جائیں اور مجھے اور پورے عرب کو نمٹ لینے دیں۔ اگر وہ مجھے ختم کر دیں تو ان کی مراد پوری ہوئی، اگر مجھے غلبہ حاصل ہو جائے تو وہ چاہیں تو اپنی تعداد کثیر کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائیں، ورنہ وہ قوت رکھتے ہیں اور وہ اس وقت لڑ لیں۔ ایسا نہ ہو تو پھر خدا کی قسم میں اس حق کو لے کر جس کے ساتھ مجھے خدا نے اٹھایا ہے آخر دم تک لڑوں گا، یہاں تک کہ یا تو اس حق کو خدا غالب کر دے یا میری یہ گردن کٹ جائے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی راہ کی طرف اشارہ بھی کر دیا اور الٹیمیٹم بھی دے دیا اور قریش کی پتلی حالت پر بھی توجہ دلا دی۔ ناظرین گرامی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آگے کیا کچھ ہوا، کیا مصالحت ہوئی، بہت سارے الگ الگ نقطوں پر گفتگو کرنی ہے آپ سے، مجھے یہاں پر وقت لمبا ہو چکا ہے، اگلی تفصیلات آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔